بعض لوگ یوٹیوب پہ علماء کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس میں لگے ہوئے ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے، یہ بس ذاتی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں. جیسے تبلیغ والے بندے کو 40 دن لگا کے انسان کا بچہ بنا کے چرس ورس چھڑوا دیں گے، داڑھی رکھوا دیں گے، نمازی بنا دیں گے، تھوڑا تمیز سکھا کے چل بھائی پتلی گلی سے نکل. تو تزکیہ نفس ہو گیا نا، تزکیہ کہتے ہیں اپنی اصلاح. تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں جو لوگ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، میجورٹی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی پیکج نہیں ہے تبدیلی کا. وہ ایک بند گلی میں لا کے چھوڑ رہے ہیں آپ کو. ان میں میجورٹی ایسی ہے جو آپ کو علماء سے کٹا دے گی، اور خود ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہے نہیں. میں بھی ایک سیاسی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا، صبح کی بات ہے، جو بہت پرانی تقریر، 20-25 سال پرانی، اور گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ تقریر کر رہے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے، فوج ایسی ہے، حکومت ایسی ہے، پاکستان ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے، لو زندہ آباد نعرے لگا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ حق بولتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ میں نیچے کمنٹس کروں، اب کیے نہیں میں نے کیونکہ تو میری آئی ڈی شو ہو جائے گی، لوگ سمجھ جائیں گے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں گا کیونکہ یہ منجن آج بھی بہت بکتا ہے، فلانا بھی ایسا تو ڈمکانا بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو یہ بھی ایسا. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہے یہ حق پرست آدمی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے. بھئی سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ بول کے کر کیا لیا؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کے پاس کون سا پیکج ہے قوم کی اصلاح کا؟ تو جس سیاسی لیڈر کا ماضی میں وہ تقریر چل رہی تھی نا، لوگ کہہ رہے تھے یہ دیکھو فوج کے خلاف بھی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی، اور فلاں کے خلاف بھی ڈمکانا زبردست. سب سے بڑا کرپٹ وہی نکلا بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو ایسا کرپٹ نکلا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اب سارے لوگ اب آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ 2 نمبر آدمی، اور وہی 20-25 سال پہلے اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ بولو 1 نمبر. تو کسی کی مخالفت بلائے مخالفت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہیں، انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس قبضے سے نکالنے کا؟ ایسا تو نہ ہو کہ آپ بھی وہی ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں. آپ بھی پتہ چلا کہ جو وہ تھے آپ اس سے بھی بڑے نکلے آگے جا کے. تو ہر وہ شخص جو منجن بیچ رہا ہے نا لوگوں کی مخالفت کا، اس کے گرد اکٹھے نہ ہو جایا کریں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو کہیں زلزلہ آیا، بڑی مسائل ہیں، ایک بندہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے آپ کے سامنے، زلزلہ آیا اور کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا. او ہو زلزلہ آیا اور کوئی ان کو قوم میں سیلاب آیا، کوئی پوچھ نہیں رہا، رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بولا یہ ہے اصل مظلوموں کی آواز اٹھانے والا. آپ نے دبا کے پیسے دینا اس کو شروع کر دیے. یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کے پاس پیکج کیا ہے، اس کا کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے جو یہ زلزلہ والوں کی ان سے اچھی مدد کر سکتا ہے، سیلاب والوں کی ان لوگوں سے زیادہ اچھی مدد کر سکتا ہے. اور اس کا ماضی کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کی ہے اس نے؟ لیکن وہ رو رہا ہے، او مجھے ترس آ رہا ہے، ویڈیو دکھا دکھا کے نا زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کے، آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ ہمارے بیوقوف کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہے، لا کے کروڑوں روپے اس کو پکڑا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بورے میں پیسے رکھ کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر جتنی پہلے والوں کو گالیاں مل رہی تھی اس سے ڈبل گالیاں کس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کو. وہی کام ہمارے ان اسکالرز کے ساتھ اور ان اسپیکر کے ساتھ ہو رہا ہے جو فراڈ اس نے کیا آپ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اہم بات ہے یہ، اس کو سمجھیں اچھی طرح. اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے. کسی کی مخالفت برائے مخالفت کر لینا یہ کوئی حق بیانی نہیں ہے. آپ کے پاس اس سے ہٹا کے آپ کے پاس کیا پیکج ہے جو آپ لوگوں کو دو گے؟ وہاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ بتاؤ نا اب کیا کریں ہم؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، باطل فرقے کے لوگ بار بار آ کے کہتے ہیں یہ سنی مذہب میں یہ اعتراض ہے، فلانے میں یہ اعتراض ہے، مان لیا یہ اعتراض ہے یہ، تو اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ آپ کے مسلک میں آ جائیں. تو آپ پہ تو اس سے بڑے بڑے اعتراضات ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھو عیسائی کہتے ہیں اسلام پہ کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں رکھی، 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی، 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا آپ نے، ہے بھائی. اور اسلام میں عورت کی وراثت آدھی ہے، مرد کی دگنی ہے، یہ عورت پہ ظلم ہے. اسلام میں قرآن اجازت دیتا ہے ایک خاص ضرورت کے موقع پر
بیوی کو جو ہے نا آپ اس پہ ہاتھ اٹھا, جائز نہیں ہے اٹھانا ہاتھ بلا وجہ. مثال دے رہا ہوں, وہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مرد بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ دیکھو اسلام یہ کر رہا ہے, اسلام وہ کر رہا ہے, آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, بے اسلام تو اتنا غلط, او ہو 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دے رہا ہے, عیاشیوں کی عورت کو ایک ہی میاں رکھے گی, مرد 4 کرے گا, او ہو. تو بالکل آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس عیسائی سے بولے مان لیا اسلام غلط ہے بھائی, یہ ساری چیزیں, تو میں کیا کروں اب بتا, اسلام چھوڑ دوں؟ یہ سیدھا سیدھا یہ جواب دیا کرو, چھوڑ دوں اسلام؟ تو تیرے پاس کوئی سسٹم ہے تو بتا دے بھائی, میں اس میں آ جاتا ہوں. لا کی کوئی کتاب بتاؤ جو آسمانی مذہب ہو, جس اسلام نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کیا ہے, ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. ہمیں یہاں یہ مل جاتا ہے بیٹے کو دگنا دینا ہے, بیٹی کو آدھا دینا ہے. تمہارے یہاں کیا ہے, بیٹی کو کتنا دینا ہے تم بتاؤ نا. تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تم بتاؤ نا بیٹے کو کتنا دینا ہے وراثت میں, بیٹی کو کتنا دینا ہے. تو وہ لا بیان کرے گا امریکہ کا, آسٹریلیا کا, جاپان کا, سویڈن کا. وہ بھائی ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو ایک مذہب کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کی طرف آؤں گا. لا کی جہاں تک بات ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا نا, پاکستانی لا کو فالو کروں گا میں. مذہب اگر عیسائیت اور اسلام کو آپ کمپیئر کرتے ہو, آپ بولو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ بتاؤ کہ عیسائیت میں کیا ہے پھر. تو آپ کوئی مرتب قانون دے دو نا مجھے, A to Z, جس میں تمام احکام ہوں. وہ عیسائیوں کے پاس نہیں ہے, تو آپ کو مجھے بند گلی میں لا کے چھوڑ دو گے بھائی, تم یہاں سے ہٹا کے میں بند گلی میں آ جاؤں گا. تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی, تمہارے پاس تو آدھی بھی نہیں ہے. تم تو امریکہ لا کو فالو کرتے ہو. عیسائیت میں کیا ہے, ان کے تھوڑی کسی کو پتا ہے کیا ہے جائیداد کس کو ملے گی, کوئی بتا سکتا ہے؟ وراثت کس کو ملے گی کوئی بتا سکتا ہے؟ نکاح طلاق کے حکام کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اعتراضات برائے اعتراضات تو کرتے رہو بیٹھ کے. کوئی یہودی ہم پہ اعتراض کرے اسلام میں یہ دہشت گردی, تلوار اور وغیرہ وغیرہ, بھائی مان لیا اسلام غلط ہے, تو اب آپ بتاؤ کیا کریں ہم, اسلام کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ آپ کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے اور اسلام بھی چھوڑ چکے, تو سوائے الہاد کے اب کوئی آپشن بچ, پھر تو ایتھیسٹ ہو جائیں گے ہم. اور ایتھیسٹ وہ تو بہت ہی خطرناک وادی ہے, کیونکہ پھر تو صحیح اور غلط کا کوئی کرائٹیریا آپ کے پاس بچتا ہی نہیں ہے. ایتھیسٹ تو کہتا ہے وراثت 1% بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو رشتے بنے ہیں ماں باپ کے تو نیچرل ہیں, یہ تو جیسے گدے گھوڑے کے ہوتے ہیں انسانوں کو بھی ہو گئے. اس کے ہاں تو حقوق کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے کہ آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں, علماء سے ہٹا دیں گے. جیسے میں نے کہا نا, عیسائی اعتراض کر کے ہٹا تو دیتے ہیں, خود اپنے پاس کچھ پیکج ہوتا ہی نہیں. یہودی آپ کو اسلام سے ہٹا دے گا, ہٹا کے کہاں لے کے جائے گا, بند گلی میں, کیونکہ یہودیت کو تو ہم فالو نہیں کریں گے. اسی طرح خوب سمجھ لیں. پھر اس پہ اہل حدیث پہ بات آئی تھی. پھر ایک اور اہم جو اصل میرا ہدف تھا, میں نے مثالوں میں بات لمبی کر دی تھی, وہ یہ تھا کہ آج بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ صرف تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں. تزکیے پہ خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں, لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں فحش فلمیں چھوڑ دو, بد نظری چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, نماز پہ آ جاؤ. سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی ہے. تو ایسے اسکالر کا جذبہ اچھا ہے, میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے. لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا, آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ میں نے بیان میں مثال دی تھی نا کہ 20 سال پہلے ایک سیاسی لیڈر کی میں تقریر سن رہا تھا, ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ کسی نے چلائی ہوئی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہا ہے, وہ حکومت کو برا کہہ رہا ہے, وہ وزیر اعظم کو برا کہہ رہا ہے, سب کو برا کہہ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں حق پرست ہے. بعد میں پتا چلا اتنے برے وہ نہیں تھے جتنا یہ نکلا. اب میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ تو جس کی جو ان کی جماعت کو فالو کرتے ہیں وہ بفر جائیں گے, کیونکہ ہم ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی. لیکن سبھی برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو, A to Z پورا پاکستان ہی کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیڈر نے کیا کیا, یہ لیبل لگا کے نا لوگوں کے جذبات کو کیش کرا کے اپنی طرف لایا, اور اپنے پاس بھی تبدیلی کا کوئی پیکج بولو نہیں تھا.
تو خوب سمجھ لو, بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے, لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا. تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق, آپ کیا کرو گے, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں, پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی تحریکیں ماضی میں اٹھی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی بات کی اور نظام کی تبدیلی کی تحریکیں چلائیں, لوگوں کو علماء سے بدگمان کیا کہ یہ علماء مولوی کے پاس مت جاؤ, علماء غلط ہیں. لوگ علماء سے بھی بدگمان ہو گئے اور پھر ان کے پاس خود بھی کوئی پیکج نہیں تھا تبدیلی کا. نتیجہ کیا نکلا, کچھ وقت کے بعد پھر لوگ ان سے بھی ٹوٹ گئے. لوگوں نے کہا ان کے پاس بھی خالی خلی کی باتیں ہیں. اب علماء سے اتنے بدگمان ہو چکے تھے اب کہ واپس علماء کے پاس نہیں گئے. تو اب آپ بتاؤ, نہ آپ اس کے لیڈر ہو نہ علماء اس کے لیڈر ہیں, تو شیطان تو پھر اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں, بھیڑیا اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. جو جماعت سے الگ ہو گئی اس پہ تو بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو ہمارے تجربے ایسی تحریکوں کے بارے میں, تو یہ جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کریں نا, ان سے کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیکج جو مؤثر ہو, گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو, اسباب کی دنیا میں جس کا ریزلٹ کی امید ہو, ایسا کوئی پیکج بتائیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اسباب کو مت دیکھو, ہمارے ذمہ اپنا کام کرنا, ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم ایسا کام جس کا نتیجہ نکلنا ہی ممکن نہ ہو, اس کام کے مکلف بولو نہیں ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کو علماء سے ہٹائیں گے, نظام کی تبدیلی کی باتیں کریں گے, مگر تبدیلی کا ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے, نہ ان کے پاس افراد ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل پیکج ہو. ہوائی باتیں بہت ملیں گی ان کے پاس آپ کو. تو لوگ ان کی باتیں سن کے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ علماء کا جب بیان سنو تو یا تو 4 شادیاں آ رہی ہوں گی, یا نماز کی بات آ رہی ہوگی, روزے کی بات آ رہی ہوگی, ماں باپ کی اطاعت, ماں ہے, باپ ہے, بیوی کی خدمت, بیوی کے جو ہے نا حقوق پورے کرو, بیوی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی نجی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. فلاں بات کرتا ہے انقلاب کی, فلاں کیا بات کرتا ہے, انقلاب کی, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ساس بہو کے جھگڑے لے کے نمٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے. سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں تو ان کا مینٹل لیول بڑا اوپر ہے, اور یہ مولویوں کا مینٹل لیول کیا ہے, یہ تو بڑا گھٹیا ہے. تو نکاح طلاق کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بس نماز میں یہ کرنے سے سدا صاحب ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ذہن کے لوگ, گھٹیا, نیچ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ نعرے ہیں بہت اچھے, حالانکہ علماء کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج بھی ہے اور اس کی کوشش بھی ہے. آپ صحیح علماء سے ملو, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, آپ ملو گے تو پتہ چلے گا. اور یہ جو تزکیہ کیا جا رہا ہے نا انفرادی طور پہ, یہ بھی تو نظام کی تبدیلی کا ایک حصہ ہے. افراد تیار نہیں ہوں گے تو کون تبدیل کرے گا نظام؟ تو افراد کی تیاری بھی اس سسٹم کی تبدیلی کا ایک پیکج ہے. اب میں بتاتا ہوں سسٹم کی تبدیلی کا علماء کے پاس کیا پیکج ہے. وہ ایسا پیکج ہے جو سوٹیبل ہے اور علماء اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اس طرح علماء سے آپ کو ورغلا رہے ہیں نا, دور کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے. باتیں ہیں تو باتیں تو کر لو بھائی بیٹھ کے. اب میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نتائج کے مکلف نہیں ہیں, ہم نے تو کام کرنا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ اصول وہاں چلے گا جہاں گناہ اور فرائض و واجبات کی بات آئے گی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود کام ہی مقصود ہے, جیسے نماز بذات خود مقصود ہے, وہ آپ کو پڑھنی ہے, نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے. لیکن کچھ چیزیں مقصود نہیں ہوتی, وہ مقصود کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسے جہاد ہے یا سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہے. وہ کوشش مقصود تھوڑی ہے, وہ ذریعہ مقصود ہے. نہی عن المنکر ہے, یہ مقصود نہیں ہے, مقصد ہے برائی کا خاتمہ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ برائی سے روکنے سے خاتمے کے بجائے اور بڑھ جائے گی تو وہاں روکنا منع ہے. پھر نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اسلام میں 2 طرح کے احکام ہیں, ایک مقصود ہیں اور ایک مقصود بولو نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے. نماز کیا ہے؟ اب کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ لے کر آئے کہ ایکچولی نماز سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا, مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا, اس سے کہا جائے گا کہ نماز خود مقصد ہے یار, یہ پڑھو, چاہے اس سے برائی چھوٹے یا نہ چھوٹے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. حج آپ کو زندگی میں ایک دفعہ کرنا پڑے گا, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا.
یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو شریعت میں مقصود ہے. 5 ارکان ہے نا اسلام کے. زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب آپ کو ایکچولی ملک میں گورنمنٹ نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, لہذا زکوٰۃ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو مقصد ہے بھائی, مالدار کو دینی پڑے گی. یہاں نہیں ہے ملک میں مالداری آ گئی, افریقہ کے جنگلوں میں جا کے تقسیم کرو, دینی پڑے گی آپ کو. غریب تلاش کرنا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ کے لیے, چاہے مہنگائی ختم بھی ہو جائے. ملک ناروے امریکہ میں جو جن کو زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ کے لیے لوگ نہیں ملتے, ہم ان کو کہتے ہیں پاکستان میں دو زکوٰۃ بھائی. تو زکوٰۃ عبادت مقصودہ, حج عبادت مقصودہ, نماز عبادت مقصودہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصود نہیں ہیں بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ ہے, وہ مقصد نہیں ہوتی. تبلیغ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. جہاد مقصد نہیں ہے, ذریعہ بولو نا مقصد ہے. تبھی تبلیغ والے خود کہتے ہیں کہ بھائی علماء کو تبلیغ نہ کرو. کہتے ہیں نا تبلیغ والے جب علماء کے پاس آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے آپ دین پہ چلنے کی ہمارے اندر بھی فکر پیدا ہو جائے, آپ کو چاہیے. ان کو پتا ہے مولوی کو غصہ آ گیا اور رکھ کے چماڑ لگایا, بھائی تو میرا باپ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تبلیغ والوں کو پتا ہے بھائی علماء ہیں, وہ تو خود مبلغ ہیں, تو ان کو سمجھانے کے لیے الگ طریقہ ہے. بھائی آپ ہماری سرپرستی کے لیے تشریف لے آئے تو رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ تشریف لانا اور لے آتے ہیں, نہیں لانا نہیں لاتے. تو وہاں اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اور بعض جگہ تبلیغ والے ہی منع کرتے ہیں, وہاں کرنی نہیں ہے کیونکہ فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. بے موقع تبلیغ جیسے ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو تبلیغ کروں گا, آگے سے رسپانس جو آئے گا الٹا آئے گا. تو ایسے موقع پہ آپ یہ بات کرو کہ ہم کام کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بیگم, ابا کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, بیگم غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے, آپ نان نفقہ نہیں ادا کر رہے, آپ انڈے پراٹھے ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, ڈبل روٹی ٹائم پہ نہیں لے کر آ رہے, وہ بیچاری زچ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے نا مصیبت میں, غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ کے اوپر یار, اور واقعی غلطی آپ کی ہے. ایسے موقع پہ آپ اس کو سمجھائیں بیگم پردہ کیا کرو, نماز پیا کرو, پڑھا کرو. وہ غصے میں بھنائی بھی بیٹھی ہے, آپ اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, آپ انٹیوں سے آپ کے سیٹنگ بھی چل رہی ہے, اس میں آپ پکڑے گئے رنگے ہاتھوں, وہ اس پہ آپ اپنا غصہ نکال رہی ہے اور آپ اسے نماز روزے کے فضائل سنا رہے ہو. وہ مانے گی؟ وہ بولے گی تو انٹیوں کو صبح شام جا کے دیکھ رہا ہے, ابھی میں نے تیرا یہ موبائل سے نمبر نکالے ہیں اور مجھے نصیحت اس موقع پہ کر رہے, کم از کم ابھی نہیں بنتی یہ نصیحت. تو بے موقع تبلیغ ہوگی نا. ابا غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تجھے میں نے یہ بولا تھا کہ گاڑی بائک پنچر ہو گئی, بنوا کے لاؤ. غصے میں وہ بھنائی میں بیٹھے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ نماز نہیں پڑھتے, دیکھیں نماز بہت ضروری ہے اسلام میں. اب کوئی کہتا ہے یار تو باپ کو سمجھا رہا ہے, اور ایسے موقع پہ سمجھا رہا ہے جب وہ تجھے سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تو الٹا اس کو, اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. آپ جواب میں کہتے ہیں ہم کام کے مکلف ہیں, ہم نے تبلیغ کرنی ہے, جہاں موقع ملے گا تبلیغ کریں گے, نتائج نہیں دیکھنے. نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں؟ اللہ پہ. تو اگلا کہے گا تو جا اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا, تبلیغ تو بعد میں, پہلے تیرا مینٹل دماغ سیٹ نہیں ہے. تبلیغ مقصود نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں, تبلیغ تو کرنی ہے لیکن اسٹائل کہاں کیسا ہوگا, وہاں تبلیغ ایسے کریں گے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اور خود نہ سمجھائیں, ابا کو کسی مولانا کے بیان میں لے جائیں یا اما کو بول دیں, وہ سمجھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. اما کو سمجھا دیں, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی. دیکھو فرعون چاہتا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دے, ہزاروں بچے قتل کر دیے نا. فرعون کی بیوی رکاوٹ نہیں بنی, فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے, فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, بیوی نے کہا نہیں کرو, فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. بیوی نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوا, ایک دفعہ کہا فرعون کی بیوی نے, وائف نے, فرعون کی وائف نے ایک دفعہ کہا لا تقتلوہ, تمہارا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہے؟ فرعون نے کہا جی, کیونکہ بنی اسرائیل کا اس کا امکان ہے, بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا, میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو بیوی نے کہا لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کا حکم سنایا فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سانپ بنا, اتنے معجزات دیکھے, لاٹھی سانپ بنی. فرعون نے دیکھا کہ ہزاروں جادوگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے, اور موسیٰ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. پھر بھی فرعون ایک بات بھی نہیں مانا.
بیوی نے ایک دفعہ کہا کہ لا تقتلوہ، بچے کو قتل نہیں کرو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ قبول ہے. اس سے آپ بیوی کی پاور اور طاقت کا اندازہ لگاؤ. بیوی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کتنی پاورفل ہوتی ہے عورت. تبھی جب طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں، لوگ کہہ رہے تھے بیوی کو چھت پہ بھیج دو، طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. خیر، خواتین غصے ہوتی ہیں، بھائی یہ انٹرٹینمنٹ ہے یار، ہم لوگ کے ہنسنے کی اور کیا چیز ہے یار. خواتین کہتی ہیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ہم لوگ کو بھی تو ہنسنے کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آدمیوں کو ہم انہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. کیا خیال ہے یار؟ تو ہنسنے تو ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں. مجھے بہت نیچے الٹے کمنٹس کیے ہوتے ہیں خواتین نے، ہمارا مذاق اڑاتا رہتا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے، طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے، اور ہر وقت ہمارے یار ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. خوش ہو رہے ہیں، گھر سے باہر ہیں، ہم گھر سے باہر، ہمیں خوش ہونے کے اور کوئی اس کے یہ سیریس نہیں ہو آپ لوگ. اس میں کوئی ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ سیریس ہو جائے. اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ اب دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر حکم ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے ریزلٹ کیا نکلے گا. اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے، بنی اسرائیل سارے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ تھے، لاٹھی سانپ بنا دیتے تھے، کیا کچھ اللہ نے معجزے دیے. مگر فرعون کے خلاف سسٹم کی تبدیلی کی بات تو کی، مگر وے آف چینجنگ کیا تھا؟ جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. سب سے پہلے تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ تبلیغ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ایک اشکال کیا جو بالکل بجا تھا. اے اللہ، میں تو ویسے ہی موسٹ وانٹیڈ ہوں، مجھ سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو گیا ہے، میں وہاں جاؤں گا وہ تو مجھے مار دیں گے، تو تبلیغ کہاں ہوگی؟ حضرت موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کا حکم ہے جائیں گے، بھلے گردن اڑا دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ نے مجھے ایک مشن دیا ہے، وہ مشن کی میں نے تکمیل کرنی ہے. تو میں ایسے ہی فرعون کے محل میں چلا گیا تو فرعون تو مجھے قتل کر دے گا، وہ مشن کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ مجھے اس اشکال کا جواب چاہیے نا. اللہ سے اشکال کر رہے ہیں. آج ان اسکالر سے جب کوئی اشکال کرے کہ تم سسٹم کی تبدیلی کی جو بات کر رہے ہو تو تمہارا جو تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے، تو فوراً کہتے ہیں آپ اصل میں اشکالات اس لیے کر رہے ہو جان چھڑانا چاہتے ہو. او بھائی جب تک ہمارے پاس اس اشکال کا جواب نہیں آئے گا ہم آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے، رزلٹ غلط نکلے گا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پہلا سوال کیا تھا، اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا وہ تو مجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اشکال بنتا تھا نا کہ اللہ تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے جس کو تو فرعون پہلے ہی تلاش کر رہا ہے. اور کتنا گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ میں جاؤں بھی، ایک تو پکڑا بھی جاؤں اور الٹا نصیحت کرنا شروع کر دوں. پھر اللہ نے گارنٹی لی کہ اے موسیٰ وہ تجھے قتل نہیں کریں گے. اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے، اب گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی جب اللہ ذمہ دار ہے تو اب میرا جانا بولو بنتا ہے. تو ہمارے سے اللہ تو ایسی گارنٹی نہیں لیتا کہ تم جاؤ اور میں گارنٹی لیتا ہوں. جب تک اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے موسیٰ علیہ السلام بولو نہیں گئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ پہرے رکھے ہیں، پہرے دار. رات کو بھی آپ کے پاس پہرے دار ہوتے تھے، دن میں بھی پہرے دار ہوتے تھے، جنگوں میں بھی ہوتے تھے، امن میں بھی ہوتے تھے. اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ پہرے دار ہٹا دیں، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اس دن سے نبی نے اپنے گارڈ کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. کہ اب اللہ نے کیا لے لی ہے؟ گارنٹی. جب تک نہیں لی تو گارڈ. ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب گارڈ کیوں رکھے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہم سے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ بغیر گارڈ کے گھومیں گے تو تمہیں بچاؤں گا. آج اگر کوئی فرشتہ آ جائے، اول تو وہی کا اعتبار نہیں ہوگا، وہی کا دروازہ بند ہو گیا. یہ مجھے 40 دن متواتر خواب آ جائے، 40 دن آئے گا تو میں یقین کر لوں گا یہ اللہ کی طرف سے. اس سے پہلے میں رسک نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن خواب میں فرشتہ بن کے آیا ہو، بولو گارڈ نہ رکھو. تو اللہ اگر آج وحی کے ذریعے یہ 40 دن متواتر خواب آئے اور اللہ کے گارڈ ہٹا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں جب اللہ نے کوئی ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ادھر آ جائیں ہمارے علاقے میں نا. میں نے کہا وہاں حالات بہت خراب ہیں، دھماکے شماکے ہو رہے ہیں اور وہاں کوئی سیکورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر بات تو صحیح، اللہ نے چاہا تو بچا لے گا، لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ بچانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا بچانا. ایک صاحب نا رسگلے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، شوگر ہے، کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مر جائے گا، تجھے شوگر ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا. میں نے کہا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنے قبرستان میں گئے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ زندہ رہیں، تبھی یہ لڈو کھا کے کہاں چلے گئے.
قبرستان میں چلے گئے. تو تجھے کس نے بتایا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ ہمیں نہیں پتا, لہذا ہم مکلف ہیں اسباب کے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کے تبلیغ بھی کریں گے, سسٹم کی تبدیلی کی بھی کوشش کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ سسٹم کو تبدیل کرنا. اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مسئلہ, حضرت موسیٰ نے کہا میری زبان میں فصاحت نہیں ہے, میں جب بات کرتا ہوں تو زبان میں کیا ہے؟ فصاحت نہیں ہے, لکنت ہے زبان میں, یا اور کوئی بیماری ہے زبان میں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ بھائی آپ جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس, عوام کے پاس, آپ کو اگر بولنا نہیں آتا صحیح طریقے سے تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے بنا دیا پیغمبر, اب مجھے بولنا آتا ہو کہ نہیں آتا میں تو جاؤں گا, کیونکہ میں نتائج کا مکلف نہیں, میں کس کا مکلف ہوں؟ اسباب کا. حضرت موسیٰ کو اشکال ہوا کہ اللہ کہ میری زبان میں لکنت ہے, میں بول نہیں سکتا, تو دو کام کر, یا تو مجھے نہیں بھیج, ہارون کو بھیج دے, اس کو بولنا آتا ہے. اللہ نے کہا نہیں تو جائے گا, اے موسیٰ تو کیا کرے گا؟ تو جائے گا. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ, میرے بھائی ہارون کو میرا نمائندہ بنا دے, دعوت میری ہوگی, زبان کس کی ہوگی؟ میرے بھائی کی, اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے, دونوں مل کے دعوت دیں گے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دونوں دعائیں قبول کی. سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ. کیا مزیدار آیت ہے یار, ایسا قرآن عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے. اے موسیٰ میں تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دوں گا, تیرا بازو مضبوط کروں گا کس کے ذریعے؟ تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا. تیرا بھائی بھی تیرا ساتھی بنے گا, دعوت تیری ہوگی, بلاغت کس کی ہوگی؟ جب وہ فرعون کے محل میں تقریر کرے گا نا ہارون, اس کو بولنا آتا ہے, ایسے لوگوں پہ اثر ہوگا جیسے جادو ہو گیا لوگوں پہ, ایسی تقریر کرے گا. تو یہ بولنا, اسپیکنگ پاور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تبھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ. تو ان دو کاموں کو اللہ نے پورا کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب ایسے ہی جانا پڑے گا, مزید کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے, اب گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں. اب تو اللہ نے آرڈر کر دیا ہے نا, اب تو آرڈر کر دیا, اب تو جانا پڑے گا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہے میں نتائج کا مکلف ہوں اللہ, تو اللہ کہے گا اب میں نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا. تو خوب سمجھ لیں آگے کیا ہوا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہزاروں بنی اسرائیل اکٹھے ہو گئے, ظلم ہوتا رہا, مار کھاتے رہے. فرعون نے قتل و غارت بڑھا دی, اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا فرعون نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کی وجہ سے. سب کچھ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے علم بغاوت بلند نہیں کیا. ریاست کے خلاف ایسا نہیں ہے توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ نکل آئے ہوں. کیوں؟ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور حکومت کا تختہ الٹیں گے. لوگ کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں, ہم اپنے بچوں کو قتل ہوتے نہیں بنا سکتے, اور آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہم ٹینکوں کے ساتھ نکلیں, ہم تلواریں لے کے نکلیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہم اسباب کے مکلف ہیں, نتائج کے مکلف نہیں ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے یہ لفظ بولو نہیں کہا. یہ لفظ جب استعمال کرتے جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ لڑنا ہے ہر صورت میں, جیسے قوم عمالقہ کے خلاف آرڈر آئے کہ لڑنا ہے, جب اللہ کہہ دے گا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے, پھر ہم اسباب کے پھر ہم نتائج کے مکلف نہیں ہے. جب تک ایسا آرڈر اسپیسیفک کسی خاص جنگ کے بارے میں نہیں آتا تو ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ زمینی حقیقت کو. حضرت موسیٰ کو نہیں آیا جہاد کا حکم, تو حضرت موسیٰ نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ زمینی حقیقت کو دیکھا کہ بھائی فرعون پاورفل ہے, ہمارے لیے بنی اسرائیل کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہم علم بغاوت بلند کریں. تو اس لیے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے صبر 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 صبر. تو وہی جواب موسیٰ کی قوم نے دیا جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کب تک صبر کریں, کب تک صبر کریں. لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا یہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو, کیا مطلب آرام سے ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے نا, مار کھاتے نا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ مار نہ کھائیں, آپ جو جیسے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا کام تھا وہ تو کر رہے تھے نا, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ جو تبدیلی کے سوٹیبل ذرائع ہیں وہ اختیار کریں, وہ میں بتاتا ہوں ابھی کیا ذرائع ہیں. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, یہ نعرہ لگا کے وہ کچھ کرنا شروع کر دیں کہ رہے سہے سے بھی جائیں. اس کی مثال ایسے, دو طاقتور آدمی آئے آپ سے لڑنے کے لیے, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں چاقو بھی ہیں. ایک نے لگایا آپ کو کھینچ کے تھپڑ, عقل مند کہہ رہا ہے تھپڑ کھا لے آرام سے,
जितने भी चांटे मारे ना अभी क्या कर, खा ले, क्योंकि तूने एक भी लगाया ना तो ये फायर करेंगे तेरे ऊपर, क्योंकि उनके पास पिस्टल भी है, इनके पास चाकू भी है, अफरादी कुव्वत भी इनके पास है। ये चार है, तू क्या है, अकेला है। अब आप कहो यार मैं मारी खाता रहूं, मैं थप्पड़ी खाता रहूं, मैं थप्पड़ी खाता रहूं। हम कहेंगे, हम नहीं कह रहे थप्पड़ खाता रहे, तू अपना हाथ से दिफा की भी कोशिश कर, भागने की भी कोशिश कर। यहां खड़े होकर कौन कह रहा तू खाता रहे, भाग सकता है भाग जा, भागने का रास्ता भी नहीं है, थप्पड़ खाने का रास्ता भी नहीं है, यानी थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं हो तो दुआ के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कि हम उसको ये कहें कि ऐसे ही मार खाता रहे, लिहाजा इसके नतीजे में तू रिप्लाई करना शुरू कर दे, थप्पड़ मारना शुरू कर दे, तो भाई अभी चांटे खा रहा है ना, तूने एक थप्पड़ लगाया तो आगे गोलियां खाएगा। जैसे डाकू नहीं आके बंदे से मोबाइल छीन रहे होते, हम कहते हैं तमीज से दे दो। अब कोई कहे मैं मोबाइल दे दूं, जो भी डाकू है मोबाइल उठा के दे दूं उसको, हम कहते हैं भाई दे दे, जो भी डाकू है मोबाइल उठा के दे दे। यार ये तो फिर डकैती होती रहेगी। भाई हम कहते हैं उसके लिए सूटेबल ये है कि थाने में रिपोर्ट करा, या अपने पास दिफा के लिए असलहा रखो, या दुकानों पे असलहा लाइसेंस बनवाओ ताकि एक दुकान लुट रही हो तो दूसरा फायर करे। लेकिन जब तक ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप ये सोच के डाकू तो मोबाइल लेते रहेंगे, आपने जरा सा, आपके पास है कुछ नहीं, तो आप अगर नहीं दोगे तो वो फायर मार के आपको मार देगा, उसका कुछ भी नहीं जा रहा। तो यहां भी यही है मेरे भाई कि ऐसा पैकेज इनकलाब का दे रहे हैं कि उस पैकेज पर अमल करने से जो रहा सहा इस्लाम और रही सही खैर है उससे भी आपको हाथ धोने पड़ जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ऐसे लोग, जो ऐसे स्कॉलर आपको उलमा से हटा रहे हैं कि इनकलाब 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 और सिस्टम की तब्दीली, लेकिन सिस्टम की तब्दीली का कोई सूटेबल पैकेज नहीं है, जो है वो बड़ा डेंजरस है, उससे फायदे के बजाय क्या होगा, नुकसान होगा, तो वो फिर और आपको दलदल में ले जाएगा। तो सूटेबल तरीका जो उलमा कहते हैं वो सब इख्तियार कर सकते हैं। नंबर एक, हमारे यहां ब्यूरोक्रेट्स हैं जो असल में, देखो इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेट्स, इनके हाथ में हुकूमत की लगाम होती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? 3 शोबे हैं, अदलिया, जज अगर आपकी मर्जी का नहीं है तो किसी का बाप भी उससे सही फैसला नहीं करवा सकता। देखो पीपल्स पार्टी का जज होगा तो पीपल्स पार्टी में जितने केस होंगे वो सारे क्या उतरेंगे, वो बड़े बड़े खून माफ हो जाएंगे। जज अगर मुस्लिम लीग का होगा तो मुस्लिम लीगों के सारे खून क्या हो जाएंगे, हलाल हो जाएंगे। अगर वो जिस भी सियासी तंजीम, 2 तंजीमों का नाम सिर्फ एक मिसाल के तो सब तंजीमों का यही हाल है, इसमें कोई भी बचावा नहीं है। मुल्क चलाने वाली 3 ताकतें होती हैं, एक अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट में ही जाते हैं, लेकिन हम उसको एक अलग, जो CSS करते हैं ना, और मुल्क की लगाम जिनके हाथ में, जो हुक्मरानों को मशवरे दे रहे होते। चौथा तबका होता है हुक्मरान, वो आते हैं इलेक्शन के जरिए। हुक्मरान किसके जरिए आते हैं? उसको तब्दील करना मुमकिन नहीं है आपके लिए, क्योंकि कौम में मेजॉरिटी अनपढ़ है। तो जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा ना जमहूरियत का, तो अनपढ़ लोग ही आएंगे आमतौर पे। समझते हो? अबे तो वोट की, तो एक जाहिल के वोट की वैल्यू भी वही है पाकिस्तान में जो एजुकेटेड आदमी की है। एक मास्टर किया हुआ आदमी का भी वही वोट है जो एक आमी आदमी का है। तो मास्टर किए हुए ज्यादा ही, आमी लोग ज्यादा हैं। तो अनपढ़ लोग किसी अच्छे आदमी को सेलेक्ट करेंगे क्या? तो जो आ रहा है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब जमहूरी सिस्टम को भी चेंज ऊपर से करना पड़ेगा, यहां से नहीं होता चेंज वो। अब उसमें क्या है, आपके पास 3 सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं जिसमें आप अच्छे लोगों को ला सकते हो। एक फौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा क्या है, अदलिया है, तीसरा ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसके लिए दरवाजे सबके खुले हुए हैं। इसमें यह कहना कि चंद लोगों का कब्जा है, यह बिल्कुल गलत है, यह मुशाहिदे के खिलाफ है। होता यह है कि कुछ बातिल लोग इन तीनों इदारों को उन्होंने फोकस किया है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बड़ी बड़ी पोस्टों पर इन तीनों इदारों में भेज रहे हैं। फिर वो अकलियत में होते हैं, लेकिन मुल्क की बागडोर उनके हाथ में होती है। उन अकलियतों का एक बंदा मर जाए, हंगामा देखो पूरे मुल्क में कितना होता है, और अक्सरियत के 100 मर जाएं, कुछ भी नहीं होता, ना पुलिस आती है ना कोई पूछने वाला होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? उसका तरीका यह है कि आप ऐसे इदारे खोलो, बहुत हाई लेवल की उनमें एजुकेशन हो, वो इदारे हों जिनमें फौज के अफसरान भर्ती होते हैं, जिन स्कूलों से फारिग होके, जिन कॉलेजेस से फारिग होके, जो CSS करवाते हैं,
تو ایسے ادارے باطل کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے کس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے؟ بولو نا، آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. اس پر اگر آپ محنت کرتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں سی ایس ایس تو ابھی سے کروا رہے ہیں. پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کیا ہے کہ بھائی جو دیکھتا ہے کہ جو لڑکے اچھے ہیں، جو 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، ان کو اسکالرشپ دی جائے، ان کو سی ایس ایس اپنے خرچے پہ کرایا جائے. پھر جب وہ فارغ ہو جائیں گے، ان کو جاب ملے گی تو وہ قرضہ ان سے واپس لیا جائے. تو میں ایسے لڑکوں سے ملا ہوں. تو میں صرف جامعۃ الرشید کی بات نہیں کر رہا، اور بھی بہت سے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کر رہا ہے تو یہ سوٹیبل بھی ہے، اس کا پائیدار نتائج بھی نکلیں گے. تھوڑا لانگ ٹرم ہے، یہ آج نہیں 50 سال بعد نکلیں گے. اگر یہ کام ہم نے 50 سال پہلے کر لیا ہوتا تو آج اس کے نتائج بولو سامنے آ. جیسے ترکی نے کیا، آج اس کے نتائج طیب اردگان ایک پیدا ہوا، طیب اردگان مر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی میں تحریک ختم ہو جائے گی. 100 طیب اردگان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک لیڈر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ایماندار اور یوں، وہ گیا تو مارکیٹ سے لیڈرشپ کیا ہو گئی؟ شارٹ، ختم. کوئی پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو سسٹم کی تبدیلی تعلیمی اداروں سے ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ بیوروکریٹس ہوں، عدل. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کہتے ہیں لاہور کے ایک جج نے غیر شرعی فیصلہ دیا. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو جج بنا دو یار. آپ ہدف بناؤ کہ میرے 4 بچے ہیں، میں 4 کو سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا تو ایک آدھ ہائی کورٹ کا تو بنی جائے گا نا. تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا، آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے. تو تعلیم تو سب جگہ سیم ہے میرے بھائی، ماحول کا فرق ہے. تو تعلیم آپ نے وہ دینی ہے جو اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو، ماحول آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کو اسلام کہہ رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ نظام کی تبدیلی کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ، اور اس سسٹم کی تبدیلی کی ہم خود بھی بات کر رہے ہیں. تبھی تو ہم نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے، تبھی تو ہم نے جو ہے وہ ایسے اسکول بہت سارے بنا لیے ہمارے ادارے نے جو او لیول اے لیول کرا رہے ہیں اسلامی ماحول میں. اور صرف ہم نے نہیں بنائے، بہت سے لوگوں نے بنائے ہیں. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا افتتاح کریں، میں جا کے افتتاح کرتا ہوں ان کے اسکول کا، میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. تو جب اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ جرم کیا، ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ باطل لوگ اس فیلڈ میں زیادہ گھس گئے ہیں. جب ہم پازیٹیو وے میں کام کریں گے تو آج سے 40-50 سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا. یہ بالکل بکواس ہے. یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا، یہ اتنا نظام خراب ابھی نہیں ہوا ہے. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے. میں ملا ہوں ہر طبقے میں، ججز میں بھی، فوج میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گورنمنٹ لیول پہ جو بھی یعنی بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا بہت ہائی لیول کے، ایسے ایماندار لوگوں سے میں ملا ہوں. مجھے شرم آئی ہے ان کے تقوی کے سامنے. میں نے کہا یار یہ ہم سے آگے ہیں، ٹھیک ہے نا، تقوی میں بھی اور دینداری میں بھی. تو یہ جو آپ فرض کر کے بیٹھ گئے ہو نا کہ اوپر کسی اچھے کو آنے ہی نہیں دیا جاتا، یہ بالکل غلط ہے. ہم نیچے سے مارکیٹ میں مال بھیج ہی نہیں رہے ہیں. جو اچھا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہے، ہمارے بھیجنے سے نہیں جا رہا. تو باطل پوری محنت کر رہا ہے یونیورسٹیوں پہ، کالجز پہ، وہ ساری محنت کر کے ایسا چھٹا ہوا مال اوپر لے کے جا رہا ہے جو آگے فساد پھیلائے گا. تو آپ کو اس طرح سے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی. یہ ایک سوٹیبل پیکج ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا. ورنہ باتیں پھینکنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو بولو بھائی آپ نے کوئی اسکولوں کا جال بچھایا، کوئی کالجز یونیورسٹیاں بنائی آپ نے، آپ محنت کریں، کوشش